کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب اللہ کے حضور علانیہ حاضر ہوں گے۔ لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو سب کے سب علانیہ حاضر ہوں گے۔ یہ برزا یبرزو ہے لفظ، یہ کھلے میدان کو کہا جاتا ہے، یعنی پوشیدہ چیز کو ظاہر کر دینا، یہ برزا ہوتا ہے۔ اور عربی زبان میں جس جگہ پر آدمی ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے اس کو بھی براز کہتے ہیں، اور جسم سے جو فضلات نکلتے ہیں ان کو بھی براز کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی چھپے ہوئے تھے جسم میں، پھر باہر آ گئے، تو اس لیے ان کو براز کہا جاتا ہے، براز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بولو براز۔ تو براز کا ظاہر معنی پوشیدہ چیز کو ظاہر کر دینا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو چاہے مسلمان ہو چاہے کفار ہو، چاہے نیکوکار ہو چاہے بدکار ہو، وہ سب اعلانیہ حاضر ہوں گے، کھلے ہوئے حاضر ہوں گے۔ تو اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے، تو آج ہمارے چہروں میں اور جو غدار و منافق ہیں اور کفار کو خاص فرق نہیں ہے مگر ہر ایک پہچانتا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا، جو اہل ایمان کے چہرے ہوں گے وہ نور سے دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، خوبصورتی ہوگی، ان پہ حسن ہوگا، ان کے جسم سے خوشبو اٹھ رہی ہوں گی، خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اور جو ایسے منافقین ہیں اور جو کفار ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، ان کے اندر کا جو بغض تھا، اسلام کے جو خلاف تھے، وہ سب کا سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن سب کا سب کھول دیا جائے گا، سب کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اس کا منظر بیان فرما رہا، قیامت کے دن کا ایک منظر۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اب وہ منظر کیا ہے کہ تو جو اللہ فرماتا کہ سب کے سب کھلم کھلا آئیں گے، ظاہر ہو کے آئیں گے۔ تو جو کمزور لوگ تھے، یعنی کمزور سے مراد جیسے جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان میں کچھ تو لیڈر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، تو جو متبعین ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ لوگ مراد ہیں۔ تو وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے، بڑائی والوں سے کہیں گے، ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو؟ تو آج تو ہم لیڈر بناتے اس لیے ہیں نا کہ کوئی کام پڑے گا، کوئی مسئلہ آ جائے گا، تھانے کچہری میں کہیں پھنس جائیں گے تو یہ لیڈر سفارش کر دے گا، وہاں سے ہمارے کو بچا کے لیے آئے گا اور دیگر کاموں میں کام آ جائے گا۔ اب قیامت کے دن بھی وہ یہی کام لینا چاہیں گے کہ ابھی اللہ کے عذاب میں سب پھنسے ہوئے ہیں، تو ان سے کہیں گے بھائیو، اے ہمارے لیڈروں، تمہارے ناموں کے ہم نے بڑے نعرے لگائے ہیں اور تمہارے لیے ہم نے فلاں کی ٹھاں فلاں کی ٹھاں فلاں کی ٹھاں کی ہے، تمہارے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، لوگوں کے گھروں کی دیواریں ہم نے کالی کر دی تھی، تمہارے نام کے زندہ باد کے نعرے لگا لگا کے تمہارے لیے ہم جان چھڑکنے کے لیے تیار تھے، آج کچھ مدد کر دو نا ہماری، ہم تو تمہارے تابع تھے، ہم تو تمہارے نوکر تھے، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو؟ تو ایک منظر کشی ہو رہی ہے۔ اب لیڈر کیا بولیں گے؟ آج جو بڑے کہتے ہیں ہاں نہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب قیامت کے دن اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو کہیں گے کہ اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں کرتے، یعنی دنیا میں جو ہم گمراہ تھے تو اس لیے ہم نے تم کو گمراہ کیا۔ اب یہ دیکھ لیں شیطان کا فرق اور آدم علیہ السلام کا فرق، دونوں میں ایک فرق ہے۔ شیطان نے گناہ کیا اللہ کی نافرمانی کر کے، لیکن اپنے گناہ کو مانا نہیں وہ، اور اللہ پہ الزام ڈالا
اور کہا بیما اغویتنی، اے رب تو نے مجھ کو دھوکے میں ڈال دیا. الزام اپنے رب پہ ڈالا اس نے، اور جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس پہ دلیلیں دے رہا تھا وہ، کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں افضل ہوں. اور جب وہ پھنسا تو اللہ تعالیٰ بھی الزام ڈالتا ہے. تو ایسے ہی، اور جبکہ اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کا مسئلہ کیا تھا کہ لغزش ان سے بھی سرزد ہوئی، مگر جب ان سے کہا گیا تو وہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. اب دیکھو خطا ابلیس نے بھی کی، لغزش آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن ابلیس اپنی خطا پہ اڑ گیا، اپنے رب پہ الزام دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. اور آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی تو اپنے رب پہ الزام دینے کے بجائے کہا اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، غلطی ہماری طرف سے ہے. تو رب نے ان کو بخش دیا، ان کی اولاد کو بخش دیا اور ان کا مقام جنت میں بنا دیا.